लाश ڈیکمپوزنگ کے آخری مراحل میں تھی، جہاں جسم مکمل طور پر گل چکا تھا اور صرف ہڈیاں باقی تھیں۔ موت کا تخمینہ اکتوبر 2024 اس کے آس پاس لگایا گیا ہے، جو فلیٹ میں موجود اشیاء کی ایکسپائری تاریخ اور ان کے موبائل فون کی آخری کال اکتوبر 2024 سے ملتا ہے۔ جسم پر کوئی زخم، نشان یا ہڈی ٹوٹنے کا ثبوت نہیں ملا، جس سے قتل یا تشدد کا فوری امکان کمزور ہوتا ہے۔ لاش سے نمونے بال، کپڑوں کے ٹکڑے اور دیگر ٹشوز کیمیائی تجزیہ کے لیے بھیجے گئے ہیں، جہاں ڈرگز یا زہر کے استعمال کی جانچ ہو رہی ہے۔ کچھ رپورٹس میں بتایا گیا کہ لاش کے اندر چھوٹے کیڑے پائے گئے جو موت کے طویل عرصے کی تصدیق کرتے ہیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے بتایا کہ لاش کی حالت اتنی خراب تھی کہ ابتدائی طور پر موت کی وجہ کا تعین مشکل ہے اور حتمی رپورٹ کیمیائی نتائج پر منحصر ہے۔ کچھ ذرائع نے بتایا کہ لاش پلاسٹک بیگ میں ملی، جو تفتیش کے لیے ایک نیا زاویہ کھولتا ہے۔ پولیس نے فلیٹ سے فورینسک شواہد اکٹھے کیے ہیں، جن میں 2 موبائل فونز شامل ہیں، جن کی آخری سرگرمی اکتوبر 2024 کی ہے۔ CCTV فوٹیج چیک کی گئی، لیکن ان میں کوئی قابل ذکر سراغ نہیں ملا۔ پڑوسی نے بتایا کہ فلیٹ سے اکثر چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، جو ڈپریشن یا تنہائی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ SSP ساؤتھ مہروز علی نے کہا کہ تفتیش کے ابتدائی نتائج سے موت طبعی لگتی، لیکن قتل کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ خاندان کا رویہ بھی تفتیش کا حصہ بن گیا ہے۔ حمیرہ کے والد، ایک ریٹائر آرمی ڈاکٹر، نے لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ خاندان نے ان سے تعلقات توڑ رکھے تھے۔ تاہم ان کے بھائی نوید اسکر نے لاش سنبھالی، لیکن خاندانی اختلافات کے دعووں کو مسترد کیا۔ ایک شہری نے عدالت میں درخواست دائر کی کہ خاندان کو تفتیش میں شامل کیا جائے، کیونکہ ان کا رویہ مشکوک لگتا ہے